اسے اب تک یقین آ رہا تھا کہ جس کو اس نے چاہا وہ اتنی آسانی سے اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا۔ نہ کوئی سماجی روڑاٹ کا درمیان میں، نہ کوئی گھریلو اعتراض تھا، سب ایک دم سے بالکل فٹافٹ ہو گیا، اور یوں آسانی سے ہوا کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ آخر اسے پہلے کہاں پتا تھا کہ ادھر سے سمیر بھی اسے اتنا ہی چاہتا ہے جتنا وہ اسے۔ وہ بھی اس کی طرح اس کی محبت میں اندر تک ڈوبا ہوا ہے، اور جب اسے علم ہوا وہ تو جیسے آسمان پر پہنچ گئی۔ پیر زمین پر اب ٹکتے تھے بھلا، ہواؤں میں اڑنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھپھو کی ناندائی رشتہ ڈالا اور اس کے خاندان سے ہاں کرا کے اٹھی۔ اس کی تو مراد بھر آئی، ساری رات کمرے میں لڈیاں ڈالتی گزری، اور اگلے دن پھپھو کی نند نے جلدی منگنی کا شور مچا دیا۔ اس کے گھر والے پھپھو کی دی گئی تسلیوں سے کافی مطمئن اور شاداں تھے۔ منگنی کی ہاں کرتے ہی تاریخ دے دی، اور پھر دونوں طرف منگنی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ ایسے میں ایک دن سمیر منگنی کا جوڑا چیک کرانے کی خاطر ان کے گھر چلا آیا تو دروازہ کھولتے ہی وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ اندر بھاگ جانا چاہا، مگر سمیر کی پھرتی نے اس کا ارادہ ناکام کر دیا۔ اس نے اسے کلائی سے پکڑا، خوش ہو اور وہ کیا کہتی، پلکیں جھکا کے ساتھ میں سر بھی ہلا دیا، گویا جواب مثبت تھا۔ سمیر کا چہرہ کھل اٹھا۔ منگنی کے بعد تمہیں فون کروں گا، اس نے سرگوشی سے اسے آس لگائی۔ تو وہ اگلے 10 دن فون کے اسکرین کو دیکھ کر پاگل ہو گئی، مگر سمیر کو شاید یاد ہی نہیں کہ اس نے یہ بات کہی تھی۔ کاش وہ اس وقت وعدہ نہ کرتا تو آج میں اس ناراضگی میں ڈوبی فون ہی کی تو نہ ہو کر رہ جاتی۔ وہ اندر ہی اندر خود کو کوستی رہی، اس وقت اس سے پکا وعدہ کیوں نہ کرا لیا۔ منگنی کے دوسرے ہفتے فون کے اس پار سے آتی سمیر کی بھاری مگر میٹھی آواز نے اس کے حواس ہی نہیں، ساتھ اس کا دل بھی کھینچ لیا۔ کیسی ہو؟ اس کا پوچھنا تھا کہ اس کا جی چاہا اپنا دل کھول کر سارے کا سارا اس کے سامنے رکھ دے، مگر حیا آڑے آ گئی۔ وہ دھیما سا مسکرا دی، اچھی ہوں، وہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ اس اچھے پن نے تو جیسے اچھے خاصے عقل شعور والے بندے کو بے عقل کر دیا ہے۔ سمیر نے اپنے جرم محبت کا اعتراف کیا تو اس کا دل بھی دھڑک گیا۔ پھر اس دن سمیر نے بہت باتیں کی تھی، بہت سے وعدے کیے، بے شمار عہد و پیمان باندھے۔ وہ اس کی محبت میں اندر تک بھیگتی چلی گئی۔ آنے والے دنوں میں بھی سمیر نے ہر پل کا لہجہ اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ اسے بتا رہا تھا کہ اس کے بغیر اس کا دل کس قدر بے چین اور راتیں کتنی بے سکون ہیں۔ وہ اس کی ایسی محبت بھری باتیں سن کر خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی، جس کا چاہنے والا منگیتر تھا، جو اس کے بغیر خود کو ادھورا سمجھتا۔ وہ پھر کاہے نہ خود پہ اتراتی۔ سمیر تو جلدی شادی کرنے کا خواہش مند تھا، اگر مناہل کے گھر والے ہی تھوڑا ٹال مٹول کر رہے تھے کہ بیٹی بیاہ دینا آسان کہاں ہے، سوئی سے لے کر سلائی تک تیاری ہوتی ہے، ابھی شادی کیسے ہو سکتی ہے، اور اس کے تو بھی B.Ed کے ایگزامز ہونے والے ہیں، ایسے کیسے ایک دم سے سب کچھ چھوڑ کر شادی کریں۔ جب ہی سمیر کے گھر والوں سے کچھ وقت کی مہلت مانگ لی تھی، وہ بھی اس منگنی کے پیریڈ کو ابھی انجوائے کرنا چاہتی تھی، تبھی خاموش رہی۔ وہ بھی 2-2 3-3 دن بعد
لازمی کال کرتا، اس کی کم سنتا، اپنے دل کی ساری باتیں سناتا اور اس کا دل بے قابو کیا جاتا۔ ایسے ہی میں محبت منانے کا وہ دن بھی آ پہنچا جس دن تمام نوجوانوں کو اپنی اپنی محبت کا اظہار کر پاتے ہیں۔ اس دن وہ سارا دن فون کے ساتھ چپکی بیٹھی رہی اور آنکھیں تھی کہ باہر دروازے پر جمی تھی، جہاں سے اسے سمیر کے کسی سرپرائز آنے کا انتظار تھا۔ اسے پورا یقین تھا وہ آج کا دن قطعی طور پر مس نہیں کرے گا، پھول اور کارڈ لازمی بھیجے گا۔ مگر صبح سے دوپہر سے شام ہو گئی اور پھر شام سے رات ہو گئی، اس کا میسج تک نہ آیا، حالانکہ اس نے وہ ساری رات اس کے کال کے آنے کا انتظار بھی کیا تھا، مگر فون نہ بج رہا تھا۔ جب رات اس کی آنکھ لگی تب اس کی آنکھیں کافی حد تک سرخ و بھیگ چکی تھی۔ خالی دامن سے وہ کب سوئی اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اگلے دن تک اس کا دل بجھا اور اندر سے خاموش رہا۔ وہ من ہی من میں سمیر سے ناراض ہو گئی، اور پھر جب اگلے دن اس نے فون کیا تو اس نے جان بوجھ کر کال کاٹ دی۔ دوسری بار بیل ہوئی تو کال ریسیو بھی نہ کی، بیل پہ بیل بجنے لگی۔ اس نے کان لپیٹ لیے، انجان بن گئی۔ سمیر کو کچھ کھٹکا سا لگا، وہ پریشان سا ہو کر گھر پہنچ گیا۔ سامنا بھابھی سے ہوا تو بے اختیار اس نے مناہل کو لنچ کرانے کا کہہ دیا۔ بھابھی نے امی سے اجازت لے کر مناہل کو تیار ہونے کا کہا تو وہ نہ مانی۔ پھر بھابھی نے دھمکایا کہ سمیر خود لینے اندر آ جائے گا، تو پھر اسے بادل نخواستہ تیار ہو کر اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھنا پڑا، مگر وہ سارا راستہ خاموشی رہی۔ سمیر بار بار اسے بلاتا رہا، مگر اس نے چپ کر رونا نہ توڑا۔ آخر سمیر تب کیا ہے یار، یہ تم کس طرح سے میرے ساتھ بیٹھی ہو؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس نے دانتوں پہ دانت جمائے۔ تمہاری بے وجہ کی خاموشی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کوئی ناراضگی ہے تو بتا دو۔ آپ کو میری ناراضگی کی کب سے پرواہ ہونے لگی؟ اس نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محترمہ ناراض ہے۔ وہ شریر ہوا تو مناہل نے سر جھٹک دیا۔ وہ پوچھ سکتا ہوں جو دل کے قریب ہوتے ہیں، دلوں کے راز جانتے ہیں، اس نے تنزن کہا تو مسکراتے لب اس کے وہیں بھیج گئے۔ مناہل مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا رویہ کیوں اور کس وجہ سے ایسا ہے۔ اوکے، اگر یہ بات ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ محبت یوں آسانی سے چھوڑنے والی چیز نہیں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ ہوا۔ محبت، وہ ہنسی۔ آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے؟ کیوں، کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تو پھر یہ محبت، خاص محبت کے دن کہاں غائب ہو گئی تھی کہ پھول تو بھیجنا درکنار، فون تک نہ کیا، اور نہ ہی کوئی اظہار محبت۔ اوہ، تمہاری ناراضگی کی وجہ یہ ہے۔ اسے پل بھر میں ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ کیا اس نے بھی بڑی کی وجہ ہو سکتی ہے؟ ادھر آؤ اور آرام سے بیٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے سامنے والی کرسی پہ بٹھا لیا، مگر اس کا منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔